اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس گرامر کلاس میں ہم سب اپنے پچھلے سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے جملہ فعلیہ پڑھ رہے ہیں ہم سب الحمدللہ۔ تو جملہ فعلیہ کو سوالیہ کیسے بناتے ہیں یہ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانا یعنی یوں سمجھ لے، سوالیہ مینز ایسا جملہ جس میں سوال پوچھا جا رہا ہو، یعنی ہمیں انٹروگیٹو سینٹنسز کیسے بنانے ہیں، سوال کا مفہوم کیسے لانا ہے جملہ فعلیہ میں۔ ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ تو انتہائی انٹرسٹنگ ہے، کچھ ایسی چیزیں اس میں ہوئیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سب کو کہ جب آپ نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا تو جملہ اسمیہ میں آپ نے وہاں پر بھی سوال کا مفہوم کیسے لاتے ہیں، سوالیہ کیسے بناتے ہیں جملے کو، یہ آپ نے سیکھا تھا۔ تو وہاں پر آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ ہمارے سوالات جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی جو بھی ہم سوالات فریم کرتے ہیں وہ سوال ہمارے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہمارے جو کوشچنس ہوتے ہیں یا ہمارے جو سوال ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، تو یہ سوالات دو طرح سے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک تو وہ سوالات ظاہر سی بات ہے جن کا جواب ہم ہاں یا نہ میں چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب بھی کبھی ہم آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی کیا آپ بازار گئے، تو اب آپ کا جواب جو ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے یس اور نو میں ہی ہوگا۔ یہاں پر آپ کو کہانی نہیں بتانی، تفصیل نہیں بتانی، ڈسکرپشن نہیں دینا، کوئی تفصیلات نہیں بتانی۔ کیا آپ بازار گئے، سمپلی آپ نے کہنا ہے ہاں یا نہ، بس۔ تو جو یہ اس طریقے کے جملے ہوتے ہیں، ایک تو یہ قسم ہوتی ہے۔ دوسری قسم کون سی ہوتی ہے؟ جب آپ کو سوال جو ہوتا ہے وہ مفصل چاہیے ہوتا ہے، مطلب سوال میں آپ کو ڈسکرپشن چاہیے اور آپ کو بات پوری چاہیے، آدھی ادھوری نہیں، ہاں یا نہ میں نہیں، سر ہلانے سے کام نہیں چلے گا۔ وہ جملہ ہی کچھ ایسا فریم ہوتا ہے جیسے آپ سے سوال پوچھا جائے کہ بھئی آپ بازار کیوں گئے، اب آپ دیکھیے تو فوراً یہاں پر سے ریزن آ گیا، کیوں، ریزن بتانا ہے آپ کو، ریزن کے لیے آپ کو تفصیل بتانی ہے۔ تو لہٰذا آپ کے سوال دو طرح کے ہی فریم ہوتے ہیں۔ وہ دو کون سے؟ ایک وہ جس میں ہاں یا نہ میں بات پوری ہو جائے، جواب دے دیا جائے ہاں یا نہ میں۔ دوسرے وہ جس میں جواب کو ہاں یا نہ میں نہ دیا جا سکے۔ تو اس اعتبار سے اب یہ تو آپ نے جنرل بات سمجھ لی۔ عربی زبان میں ہمیں یہاں کیا دیکھنا ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ عربی زبان میں آپ نے پڑھا تھا کہ ایک ہوتے ہیں حروف استفہام، حروف استفہام، ان کا استعمال ہم کب کرتے ہیں؟ حروف استفہام کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں سوال کا جواب ہاں یا نہ میں چاہیے ہو۔ تو یہ کون کون سے ہوتے ہیں حروف استفہام؟ بہت زیادہ نہیں ہے، صرف آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ دو۔ وہ کون سے ہیں؟ آ یا حل، یہ دو حروف ہیں اور ان کو کہتے ہیں حروف استفہام، آ اور حل۔ بس ان کا استعمال کب ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جب آپ کو بات کیا کہنی ہوگی، آپ کو ایسا سوال بنانا ہوگا جس کا جواب محض ہاں یا نہ میں آ جائے۔ سمپل سی بات ہے، جیسے آپ کے سامنے ہم لے کر آ رہے ہیں وہ فعل، یعنی جملہ ایک لا رہے ہیں جو آپ نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے، اور اس جملے کو دیکھیے دھیان سے۔ یہاں پر ہم نے لکھا ذہبہ، ٹھیک ہے، ذہبہ۔ اب ذہبہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بتائیں گے آپ لوگ؟
ज़हाबा जाने के मफहूम में होता है, और ज़हाबा इसमें फ़ाइल क्या है, हुआ, यानी वो गया, ज़हाबा। अच्छा, अब आपको कहना है क्या वो गया, तो बस स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर आ ज़हाबा लिख देना है या हल ज़हाबा लिख देना है। ये आपका क्या बन गया, जुमला बन गया। कौन सा, सवालिया बन गया। ठीक है, जुमला फेलिया को आपने सवालिया बना लिया। अब जुमला फेलिया में जाहिर सी बात है हम लोग माजी पढ़ रहे हैं, तो माजी का ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसी तरह रूट लेटर्स हैं खा लाम काफ। ठीक है, खा लाम काफ, और आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, खालाका, यानी उसने पैदा किया। अच्छा, क्या उसने पैदा किया, तो यहाँ पर हम दो हमारे पास ऑप्शन है, चाहे हम आ लगा लें या फिर हम हल का इस्तेमाल कर लें, दोनों में से कोई एक कर लें। तो हम हल खलाका, सिंपल है। क्या मतलब हुआ, क्या उसने पैदा किया, क्या वो गया। तो क्या, यानी जब आपको अपने सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में चाहिए हो, तो फिर आप क्या यूज करते हैं, हुरूफ इस्तिफहाम। और ये हुरूफ इस्तिफहाम कोई नई चीज नहीं है, ये आपने जुमला इस्मिया को पढ़ते वक्त सीखा था। ठीक, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक, हुरूफ इस्तिफहाम कितने हैं, सिर्फ दो, आ या फिर हल, और दोनों का मतलब क्या है, क्या। और आपको बात, जुमला ऐसे ही फ्रेम करना था जिसका जवाब हाँ या ना में हो। तो जैसे ही मैंने पूछा क्या वो गया, तो आप कहेंगे हाँ या ना। क्या उसने पैदा किया, तो आप कहेंगे हाँ या ना। इसके बाद जब आपको कहानी बतानी हो, मुफस्सल जवाब देना हो, तफसील बतानी हो, डिस्क्रिप्टिव आंसर देना हो, ठीक है, यानी आपको अपनी बात मुकम्मल करनी है, रीजन बताना है, किसी चीज का नाम बताना है, सर हिलाने से हाँ या ना से कहने से काम नहीं चलेगा। तो फिर ऐसे केस में आप क्या करते हैं, उस चीज को भी समझ लें। तो वहां पर फिर आप इस्तेमाल करते हैं अस्माए इस्तिफहाम। दो बातें को बस नोटिस करना है, हुरूफ इस्तिफहाम और अस्माए इस्तिफहाम। अब अगर आपने जुमला इस्मिया में ये चीज पढ़ी थी, तो आज आपको रिलेट करना आसान हो रहा है। मे भी आपने पढ़ा होगा लेकिन दिन ज्यादा गुजर गए, तो अब आप रिवाइज कर लें। ठीक है, तो इसलिए अस्माए इस्तिफहाम, अस्माए इस्तिफहाम कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, ये दो नहीं होते, ये दो से जायद होते हैं, कई होते हैं। इनको समझना है इंशाल्लाह। तो अस्माए इस्तिफहाम का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ वहां कहाँ कर रहे होते हैं, हम लोग वहीं कर रहे होते हैं जहां पर हमें जवाब पूरा चाहिए। जहां पर हमको जवाब पूरा चाहिए, सवाल पूछने वाले को पता होता है कि उसको जवाब किस तरह का चाहिए, तो वो खुद ही उसी अंदाज से पूछता है। ठीक है, तो जवाब पूरा चाहिए, बात पूरी चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, तफसील चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में अस्माए इस्तिफहाम का इस्तेमाल होता है। अस्माए इस्तिफहाम कौन होते हैं, कितने होते हैं, अब ये आज नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, सिर्फ उसकी एक झलक आपको दिखा दी जाएगी। वो क्या है, जैसे आपने माँ पढ़ा था, ठीक है, मन पढ़ा था, कौन, माँ, ठीक है, माँ दीनु का आपने पढ़ा था ना, तेरा दीन क्या है, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मन कौन हूँ, माँ व्हाट। ठीक है, इसी तरीके से कैफा, कैफा हालू का, तेरा हाल क्या है, हाउ आर यू, तू कैसा है, कैफा। तो ये कुछ चीजें कुछ हैं आपके सामने। इसी तरह आईना, कहाँ, वेयर। तो ये क्या है, ये वो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनको आप कहते हैं इंटेरोगेटिव, ये इनको ये भी बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स या इंटेरोगेटिव वर्ड्स ऑफ इंटेरोगेशन। ये असल में इनको आकर के अरबी में अस्माए इस्तिफहाम कह देते हैं। तो ये एक दो नहीं है, कई हैं, आपको बताए जा चुके हैं। तो दो चार बस खाली हम लिख रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। बाकी तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह मता कब के मफहूम में आता है, अय्याना, अय्याना भी कब है, मता अय्याना। ठीक है, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। ठीक है, अय्याना यौमुल क़ियामा, क़यामत का दिन कब आएगा। इसी तरह अन्ना,
کہاں سے؟ کم، کم، ہاؤ مچ، ہاؤ مینی کے لیے آتا ہے یہ، کم کتنا یا کتنے، کتنا یا کتنے، کتنی، ہاؤ مچ ہاؤ مینی، نمبر اور کوانٹٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے. اسی طرح ایون، ایون یہ وچ، کون سا یا کون سی. تو یہ اگزامپل کے طور پر. اسی طریقے سے کچھ ایسے بھی تھے جو حروف جارہ کے ساتھ آتے تھے، اما جیسے. اسی طرح من اور ما، مما بن جاتا ہے. فیما، فی اور ما، فیما. اسی طرح لما اور لمن ایٹسٹرا. سب نہیں لکھ سکتے، ساری فہرست نہیں بنانا ہمیں یہاں، اور بھی ہیں. تو فی الحال آپ کے سامنے یہ کچھ آئے، آپ نے دیکھا کہ بھئی یہ تو انڈرسٹوڈ بات تھی کہ جواب دو طرح کا ہوتا ہے. جواب دو طرح کے دیے جاتے ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے پیچھے ابھی کیے ہی ہے، یہاں پر پچھلی سلائیڈ میں دیکھیے. کیا آپ بازار گئے؟ جواب ہے ہاں یا نہ. آپ بازار کیوں گئے؟ آپ بازار کب گئے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ڈسکرپٹیو جواب اس کو چاہیے. ایسے میں یہاں پر اسماء استفہام کا استعمال ہوتا ہے. حروف استفہام جملے کا حصہ بن کر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، اسماء استفہام جملے کا حصہ بن کر آ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ابھی ہم اپنی چلتے ہیں، کچھ ایکسرسائز کر لیتے ہیں، کچھ سینٹینسز، تاکہ یہاں پر پریکٹس ہو جائے اور پھر آپ کو سیکھنے کو بھی ملے مزید. تو ان کو دھیان سے کریں گے. سب سے پہلے دیکھیں، آپ کے سامنے سینٹینس لکھا ہوا ہے، اے لوگو آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا. اب آپ کو وہ پتا ہونا چاہیے، کیا؟ ووکیبلری، یعنی آپ کو کچھ جو کوشچن ورڈز ہیں، اسماء استفہام ہیں، یہ معلوم ہونے چاہیے. کوئی بات نہیں، ہم آپ کو بتاتے جائیں گے، دو چار کرائیں گے، پریکٹس ہو جائے گی. دھیان سے دیکھیں گے. یہاں پر سب سے پہلے اے لوگوں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا. پیدا کرنے کے لیے خلق آتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے. تو اے لوگوں، یہ بھی گرامر آپ پڑھ چکے ہیں. صدا لگانے کے لیے ندا منادا کا کیس پڑھ چکے ہیں، یا. اچھا، جب یا کسی معرف باللام اسم کے ساتھ آتا ہے، جیسے یہاں پر لوگوں کے لیے کیا آ جائے گا؟ الناس. ٹھیک ہے، تو الناسو. تو آپ کو پتا ہوگا جب الف لام اسم آ جاتا ہے اور وہ مذکر ہو تو بیچ میں کیا لگاتے ہیں؟ ایوہا. ادروائز کیا لگاتے ہیں؟ ایتوہا. یہ بھی چیزیں پیچھے بتائی جا چکی ہیں. اب کیا ہو گیا؟ یا ایوہن ناسو. قرآن کریم میں آپ پڑھتے نہیں، یا ایوہ الذین آمنو، یا ایوہ المنافقون. تو یا ایوہ الناسو، اے لوگو. پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا. کچھ مشکل کام نہیں ہے، آپ کو صرف اور صرف اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا کوشچن ورڈ کیا ہے؟ کس نے. ٹھیک ہے. اچھا، پیدا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ خلقہ. کس نے پیدا کیا؟ من خلقہ. من خلقہ. کس چیز کو پیدا کیا؟ السماوات. اچھا، سماوات تو لکھیں یا سماواتا یا سماواتی، کیا لکھنا چاہیے؟ آپ میں سے دھیان سے تھوڑا سا سوچئے. آتی ساؤنڈ، سما مؤنث ہے، تو یہاں پر السماواتی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ول ارضا، ول ارضا. سما کی جگہ جمع جو ہے وہ سماوات، اور آپ کو پتا ہے کہ آتی ساؤنڈ ہے. ارض، الارض، یہ واحد ہے، یہ واحد ہے. ول ارض، تو یہ ول ارضا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں مفعول بن کے آ رہے ہیں، حالت نصب میں آ رہے ہیں. یہ دھیان رکھیں، جو پیچھے چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ آپ کی کہیں گم نہیں ہو جا رہی ہیں، وہ تو رہیں گی، کچھ نئی چیزیں ساتھ میں آ جائیں گی. اے کافرو، تم نے اللہ کا کیوں کر انکار کیا. تو اے کافروں سمپل سا ہے کیا کانسیپٹ، کہ جیسے آپ نے اے لوگوں میں، اب یہاں پر آپ کو یا، ٹھیک ہے، حرف ندا، اس کے بعد آگے الکافرون.
الکافرون معرف باللام اسم ہے، الف لام داخل کیا ہوا اسم ہے، تو ایسے میں کیا کریں گے، بیچ میں آپ کو انسرٹ کرنا ہے ایوہا یا ایتوہا۔ اگر یہ کافرون مذکر نہ ہو کر مؤنث ہوتا تو پھر ہم یہاں پر کیا کرتے ایتوہا، جیسے اگزامپل قرآن سے ہے یا ایتوہا النفس المطمئنہ، وہاں پر النفس جو ہے وہ کیا ہے، مؤنث، لہٰذا اس سے پہلے یا اور النفس کے بیچ میں ایتوہا کا انسرشن ہے، یہاں پر کس کو انسرٹ کیا گیا ہے، ایوہا کو، تو یا ایوہل کافرون۔ کیا کہا جا رہا ہے کافروں سے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کیوں کر کا مطلب ہوتا ہے لما، لما کیوں کر مطلب کیوں، کس لیے، ریزن بھی اس میں ہے، تو لما، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے صیغہ کون سا لانا ہے، کفر تم، کفر تم، لما کفر تم نے انکار کیا، اس کو فوکس کریں، تم نے یہاں پر ہے شروع میں اور انکار کیا، اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ کون سا صیغہ آپ کو یوز کرنا ہے، مخاطب کا ہوگا سیکنڈ پرسن کا، اور جمع کا، تو لما کفر تم، کیونکہ کافروں کو آپ مخاطب کر رہے ہیں، کافروں کو خطاب کر کے بات کہی جا رہی ہے، انہیں ایڈریس کیا جا رہا ہے، جب کسی کو ایڈریس کرتے ہیں تو جسے ایڈریس کرتے ہیں وہ سیکنڈ پرسن، تو سیکنڈ پرسن میں آپ جائیں گے، وہاں پر آپ کے سامنے دو کالم ہیں گردان میں، ایک مذکر کا اور ایک مؤنث کا، تو آپ کو ظاہر سی بات ہے کافرونا مذکر ہے تو پھر آپ نے مذکر کی رو میں جانا ہے، اور مذکر کے رو میں آپ کو یہ سوچ کے جانا ہے کہ سنگولر ہے، ڈویل ہے یا پلورل ہے، بس اب آپ وہاں سے جو بھی رسپیکٹو صیغہ ہے وہ اٹھا لیجئے۔ لما کفر تم، کس چیز کا انکار کرنے کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا، تو اللہ کا کفر، جو یہ فعل ہے اس کے ساتھ ایک با کی پریپوزیشن آتی ہے، اب یہ دھیرے دھیرے آگے کی کلاسز میں بتا دیا جائے گا، انشاءاللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں پر کس فعل کے ساتھ کون سی پریپوزیشن آتی ہے، یہ بات آپ کی انگلش میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ کانسیپٹ ہے وہاں پر بھی، کہ وہی ایک ورب ہے لک، تو جب آپ کہتے ہیں ٹو لک تو اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، لیکن یہی لک جب لک انٹو ہو جائے یا پھر لک ایٹ ہو جائے، لک فار ہو جائے، لک فرام ہو جائے، تو اس کی میننگ ڈفرینٹ ہوتی چلی جاتی ہیں، آپ کو یہ بات معلوم ہے، تو اصل میں کیا ہے، ورب اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی پریپوزیشن لے کر آتی ہے، لیکن ساری وربس ایسا نہیں کرتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں، یہ ٹاپک آگے کا ہے، لیکن آپ پوچھتے اس سے پہلے میں نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے ساتھ، یہاں پر با کا مطلب تو حرف جار، با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ساتھ یہاں تو کہیں دیا نہیں تھا، لہٰذا آپ کنفیوز نہ ہو اس لیے بتا دیا یا ایھا الکافرون لما کفرتم باللہ، کہ اب با حرف جار ہے اس لیے وہ اللہ مجرور کر دیا گیا ہے، آگے تمہارے والد لکھنؤ سے کب آئے، تو اب کچھ مشکل کام نہیں ہے، اس میں آپ دھیان سے دیکھیے اور اس کو کر لیجئے۔ کب کے لیے جو عربی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، متا، ابھی میں نے پیچھے بتایا تھا، متا اور ایانہ، تو متا، ٹھیک ہے، آگے کیا کریں گے، کب آئے، آنا یعنی ایک طرح سے وہ گئے تھے لکھنؤ اور وہاں سے واپس آئے، تو یہ واپس آنے کے لیے آتا ہے رجع، را جیم عین، تو متا رجع، تمہارے والد یعنی تیرے والد، تو ابو والد کے لیے آتا ہے، ابو ابا ابی، تو ابو ظاہر سی بات ہے فاعل ہے، تو ابو کی تینوں فارمز کیا ہیں، حالت رفع ابو، اور حالت نصب ابا، اور حالت جر ابی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں حالت رفع چاہیے، کیونکہ رجع کا جو فاعل ہے وہی ابو ہے، اور ابو کا، متا رجع ابو کا، ٹھیک ہے، تیرے والد کب لوٹے یا کب واپس آئے، کب آئے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد آگے کیا لکھا ہوا ہے، لکھنؤ سے، تو من سے کے لیے آتا ہے، اور عربی میں کھا نہیں ہوتا، یعنی عربی میں کچھ لیٹرز ہیں جو نہیں ہوتے، تو وہاں پر وہ کاف ہی لگا لیا جائے گا اور لکھ دیا جائے گا لکھنؤ، ٹھیک، یہ ہو گیا، اسی طرح اب آگے نیکسٹ ہے کیا تو،
دھیان سے پڑھیں، مؤنث ہے کیا تو، اور آگے بریکٹ میں سمبل بنا ہے مؤنث کا، تو یعنی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ صیغہ مؤنث کا آنا ہے. کیا تو نے اپنا کھانا کھا لیا. تو سمپل ہے، کھانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے کیا آتی ہے، اور وہ اکلا. ٹھیک ہے، تو بتائیے کون بتائے گا آپ میں سے. اب یہ دھیان دینا ہے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہے. دھیان سے اگر آپ تھوڑا سا دیں، کیا تو نے اپنا کھانا کھا لیا، جب جواب ہاں یا نہ میں ہے تو پھر اب اس کی شروعات جملے کی کس سے ہوگی؟ حروف استفہام سے ہوگی، اسماء استفہام سے نہیں ہوگی. پیچھے جو 3 ایگزامپلس تھے اس میں یہ دیکھیے میں این سرکل کر رہا ہوں، متا، لما اور من، یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ اسماء استفہام کی ایگزامپل ہیں. ٹھیک. اچھا یہاں پر کیا ہے؟ کیا تو نے اپنا کھانا کھا لیا. تو یہاں پر اب دو ہی ہمارے پاس حروف استفہام ہیں، آ یا حل. تو ہم یہاں پر حل لگا دیتے ہیں فی الحال. حل، حل کا مطلب کیا. تو صیغہ کون سا آئے گا؟ کھانا کھانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مؤنث سے کہا جا رہا ہے، تو ایک مؤنث یعنی سیکنڈ پرسن ہے، مؤنث ہے اور سنگولر ہے. تو اکلا، اکلا سے کون سا صیغہ بنے گا؟ اب تھوڑا سا آپ لوگ دھیان دیں گے تو یہ بن جائے گا عقل، عقل تا. ٹھیک ہے، عقل تا. صحیح ہے غلط ہے؟ سب سر کے اوپر سے گزر رہا ہے لگ رہا ہے. اگر آپ گردان کر لیں عقلہ کا تو غلطی پکڑ لیں گے. یہاں پر میں کہہ رہا ہوں مؤنث لانا ہے نا، تو مؤنث کے صیغے میں جائیں، ضمائر پڑھ لیں، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. تو عقلتا کا مؤنث کیا بنے گا؟ عقلتی، عقلتی. ذہبتا، ذہبتی. تو حل عقلتی، اور پھر اس کے بعد اپنا کھانا، اپنا کھانا. مرکب اضافی، کچھ مشکل کام نہیں ہے. بس یہ مرکب اضافی جو بنے گا نا، اس کو اس لحاظ سے بنانا ہے کہ یہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ مضاف، مضاف الیہ کی کنسٹرکشن بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حالت رفع، نصب، جر کا دھیان رکھنا ہے. اب یہ چیز جو کھانے والی چیز ہے، جس پر کام کا اثر ہو رہا ہے، وہ فاعل تو ہے نہیں، مفعول ہے. لہٰذا ہمیں یہاں پر حالت نصب چاہیے. تو حل عقلتی، اور پھر اس کے بعد کیا لکھ دیں گے؟ طعا، طعا ما. ٹھیک ہے، اگر اس کو حالت رفع لکھنا ہوتا تو طعامو، لیکن ابھی ہم نصب لکھنا ہے تو طعاما. اور آگے اپنا کھانا، سیکنڈ پرسن سے کہہ رہے ہیں، مذکر سے کہہ رہے ہیں، تو کا اور کی، کون سا آئے گا؟ کی آئے گا. حل اکلتی طعام مکی، طعام مکی. بس سوال ہو گیا. یہ اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں ہوگا. سوال کا جواب اس نے دے بھی دیا، ہاں میں نے اپنا کھانا کھایا. ٹھیک ہے، تو ہاں کے لیے کیا ہوتا ہے عربی میں؟ نعم. ہاں مینس نعم، وہ کہہ رہی ہے نعم. اور پھر اب وہ خود کے لیے بول رہی ہے، تو کون سا صیغہ آئے گا؟ اکلتو، نعم اکلتو. بھئی اکلا سے گردان کریں، کچھ مشکل نہیں ہے. اکلا، اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا، اکلنا. اکلتا، اکلتما، اکلتم، اکلتی، اکلتما، اکلتنا، اکلتو، میں، انا. ٹھیک ہے، آئی ایٹ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ اکلتو، اکلتو. اور آگے کیا کھا لیا؟ اپنا کھانا. اب ظاہر سی بات ہے وہ خود کے لیے کہہ رہی ہے، تو اب یہاں پر یا متکلم آ جائے گا. طعام میں یا متکلم لگ جائے گا، طعامی. نعم اکلتو طعامی، ہاں میں نے اپنا کھانا کھا لیا. تو یہ چیزیں ہیں، کچھ مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا دھیان آپ کو دینا ہے. یعنی کافی چیزیں تو آپ کے پیچھے کی پڑی ہوئی ہیں. صرف ایک بات سمجھنی تھی یہاں پر کہ حروف استفہام کا استعمال، اسماء استفہام کا استعمال سمجھنا تھا. اے خدیجہ تجھے کس نے پیدا کی ہے؟ تو اے، اے کے لیے پیچھے آپ کر چکے ہیں یا، تو یہاں بھی یا لکھیں گے. وہاں پر کوئی معرف باللام اسم آ رہا تھا، یہاں پر اب خدیجہ ہے، یہ معرف باللام تو ہے نہیں، تو یہ اس میں علم ہے، تو لکھیں گے
खदीजतु, खदीजतु गोलता आएगा बीच में लास्ट में, खदीजतु जैसे फातिमतु। ठीक, अब ये मुनसरिफ नहीं है, गैर मुनसरिफ है, लिहाजा इस पर तनवीन नहीं आएगी और यहाँ पर सिंगल पेश रहेगा। या खदीजतु, ए खदीजा, अब तुझे किसने पैदा किया, किसने, मन, ठीक है, ये हु, हु हु क्रिएटेड यू, तो यहाँ पर मन क्रिएट करने के लिए, जो पैदा करने के लिए क्या आता है, खलका, सीगा खलका, और आप उसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा खलका की, खलका की। तो या खदीजतु मन खलका की, तुझे किसने पैदा किया ए खदीजा। इसी तरीके से तुम सबने झूठ कब बोला, तो अब आप में से कोई कर रहे हैं इसको, या हम आप लोगों के लिए छोड़ दें ये दोनों सेंटेंसेस। आप लोग इन दोनों सेंटेंसेस को करेंगे इंशाल्लाह। कल जब हम क्लास अपनी शुरू करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो इन दोनों को पहले आपसे पूछ लेंगे इंशाल्लाह। तो कुछ मुश्किल काम नहीं है। फोकस किस बात पर आपको करना है कि सबसे पहले ध्यान से समझ लें कि आपको जो भी कुछ अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज प्रॉपर कर लें, और रिवीजन का काम जो होगा वो जाहिर सी बात है ज़ौक़ और शौक के बिना नहीं होगा। अपने नोट्स बनाइए, जब तक पेन नहीं लेंगे तब तक के समझ में नहीं आएगा, और ख़ुद कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो ये दोनों सेंटेंसेस अगली क्लास में आपसे पूछे जाएंगे, और इंशाल्लाह फिर हम लोग अब अपने ग्रामर के एक नए बाब में दाखिल हो जाएंगे, एक नए फेज़ में हम लोग एंट्री लेंगे। ये आपका फ़ेल माजी चल रहा था, और फ़ेल माजी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपने मुकम्मल कर लिया। फ़ेल माजी में जितने कुछ मुमकिना शक्लें थीं, जो भी पॉसिबल जितनी भी फॉर्म्स थीं, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी हैं। ताकीद कैसे पैदा करते हैं, सवालिया और मनफी कैसे बनाते हैं, नफ़ी का मफ़हूम कैसे लाते हैं, ये सब कुछ चीज़ें आपने देख ली हैं। एक आध और कोई टॉपिक होगा इंशाल्लाह, वो कवर कर लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मारूफ में सब कुछ हो गया है, एक्टिव वॉइस में। तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला आगे भी आसानियाँ हो, ये दुआ पढ़ते रहें, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही, और इंशाल्लाह कल आगे पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।